نہیں، طاقت کرسی کا نام نہیں، طاقت فوج کا نام نہیں، اصل طاقت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر یہ سینے میں موجود ہے، اللہ کریم خود تمہارا رعب ڈال دیتا ہے، تمہاری ہیبت ڈالتا ہے۔ اسی لیے اس دولت کو ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے سینوں میں، میں مایوس نہیں ہوں، میں اس طرح کی باتیں کرنے کا قائل بھی نہیں کہ تمہارے سامنے سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ دنیاوی اسباب تو آتے جاتے رہتے ہیں، مال آج ہے ختم ہو جائے گا کل، یا کسی کے پاس نہیں ہے کل آ جائے گا۔ آج تمہارے پاس تخت نہیں کل آ سکتا ہے، جس کے پاس ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں نہیں عرض کر رہا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہارے سینوں میں جو دبی ہوئی چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی، اگر یہ تھوڑی سی اس کی لو بڑھ جائے اور یہ چنگاری شعلہ بن جائے، بس پھر کسی اور طاقت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، پھر کسی طاقت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردش دوراں بھی گھبرا گئی۔ وہ کون سی طاقت تھی جو بدر کے میدان میں نہتے 313 تھے، جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے اور ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھی، لکڑیاں لے کر لڑ رہے تھے، لیکن 1400 سال سے آج تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگوں پر انہی 313 لوگوں کو رب ذوالجلال نے ایسا غالب کیا کہ دنیا کی تاریخ میں موجود ہے۔ وہ بدر کا واقعہ بھی، احد کا واقعہ بھی، خیبر بھی، اور سب سے بڑھ کر کے پوری دنیا کو ہلا دینے والا واقعہ کربلا کا میدان بھی دیکھا ہے۔ نہتے لوگ تھے لیکن باقی 22,000 بھی بڑی تعداد کے ساتھ اسلام کا کچھ ختم نہ کر سکے۔ آج بھی نام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ گھر گھر زندہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں، یہ دولت ہر زمانے میں ہمارے پاس نہیں ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صرف 12,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب 4 لاکھ صلیبی لوگ مقابل میں آئے تھے، 4 لاکھ 12,000 کے مقابل میں۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا کیا کیا جائے؟ فوجیوں نے کہا، اے ہمارے سپہ سالار، اگر رسول اللہ کے صحابہ بھی تعداد دیکھ کر اترتے تھے ہم بھی دیکھیں گے، اگر وہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی بغیر دیکھے اتریں گے، اس لیے کہ ہمارا یقین تلواروں پر نہیں، ہمارا یقین خالق تلوار رب ذوالجلال پر ہے۔ وہی آیت میں نے تلاوت کی، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذِلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں گرا دیا رب تعالیٰ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے اللہ کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ کون ہے؟ پوری طاقتیں مل کر کے تمہیں کھڑا نہیں کر سکیں گی، ایک سانس تمہیں نہیں دے سکتی دنیا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں گرا دے، تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا۔ ہاں لوگ آج سب سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، تمہارا دین حق ہے، تمہارا رسول سچا ہے، تمہارا قرآن سچا ہے، تو ڈر کسی بات کا نہیں۔ چور لوگ ڈرے اور وہ آتنک پھیلانے والے ڈرے کہ کیا ہونا ہے، ہم تو دین اسلام کے پیروکار ہیں الحمدللہ۔ یہ دین حقانیت کے ساتھ قیامت تک زندہ رہنے والا ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، کوئی کچھ نہ کر سکے گا۔ ہم تو ہمارے بزرگوں سے یہ بھی سنتے آئے، لوگ ہو سکتا ہے کسی لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے اپنے تمام یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ جوش اور ہوش میں فرق نہیں کر پاتے، جوش میں بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی سختی آئی تو سب چھوڑ کر بھاگے۔ نہیں، ہمارا حال یہ ہے، الحمدللہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ایرے غیرے جو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں ان سے ہم کیا ڈرے، قیامت کے دن بھی الحمدللہ ہمارا حال یہ ہوگا، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہمارے لیے سب سے سیف مقام، سب سے محفوظ مقام وہ دامن مصطفیٰ ہے۔
وہ جسے مل گیا وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کا حامل ہے۔ اسی کو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا، بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلہوس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کا پجاری، خواہشات کے پیچھے چلنے والا۔ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ سیم و زر چاندی سونے کو کہتے ہیں، تم چاندی سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ وہاں کی گداگری بھی مل گئی، مصطفیٰ کریم کے دربار کی ہمارے لیے بہت محفوظ مقام ہے، بہت محفوظ مقام ہے۔ الحمدللہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ خوف اگر کسی بات سے نکلتا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ سے نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر دیکھو، اللہ کریم تمہارے سینے کو اور مضبوط فرما دے گا، تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا۔ آج میں محسوس کرتا ہوں، علماء بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کے حالات کے بعد، آپ تو مجھے جس واقعے سے جانتے وہ تقریباً سب کو پتا ہے، جس خبیث ملعون پاکھنڈی کی وجہ سے آج ان کے حالات کیا ہیں، گوفے میں بیٹھے ہوئے باہر آنا بھی مشکل، بلکہ کچھ کا تو حال یہ ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کچھ کہیں کا نہیں رہا۔ آپ تو دیکھیں حضور کی طرف انگلی اٹھائے، قرآن کی طرف انگلی اٹھائے، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے خاندان کو ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مار ایسی پڑی، اس رافضی کتے کو نام بھی ختم، دین بھی ختم، بیوی بچے بھی گئے اور سب کچھ گیا، سڑک چھاپ اور گٹروں کے باہر پڑھ کر کے اب کہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ادھر دیکھو، ایک اس گستاخ کو جسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، جسے مجمع میں آنے سے ڈر لگتا ہو، 8 سال کے بچے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے مصطفیٰ کریم کی نسبت نے ہمیں ہزاروں کے مجمع میں تنہا رکھا ہے، اور ہر جگہ جاتے ہیں تو یہ عزت جو نہیں ملتی ہے وہ میرے باپ کی وجہ سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے یا رسول اللہ، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اسی لیے مجمع سے یہی کہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بہرحال میں گفتگو کی طرف آتا ہوں، بہت اہم بات آپ کو، بہت اہم بات کی طرف لے چلتا ہوں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کٹھنائیں، مصیبتیں، مشقتیں، برداشت کرنے کی عادت ڈال لو۔ ہمیں صبر اسلام نے سکھایا ہے، لیکن کن چیزوں میں؟ روٹی نہ ملے صبر کر لے، کھانا نہ ملے صبر کر لے، آج گھر کی چھت نہیں ہے صبر کر لے، کپڑے نہیں ملے صبر کر لے، بہت ساری نعمتیں نہ ملنے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن حضور کی عزت کے معاملے میں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ کہا گیا ہے اگر جسم میں لہو کا آخری قطرہ بھی باقی ہے تو مصطفیٰ کے نام پر پکارو، دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے نام کا ہے، ہم کھاتے ہیں اسی دربار کا صدقہ، تو نام اس وقت تک لیتے رہیں گے جب تک آخری سانس باقی رہے گی۔ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لو، سب سے بڑی چیز تمہارے لیے، فرسٹ پرائیوریٹی، سب سے بڑا حساس معاملہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے انسان وہ ہے اسلام میں جنہوں نے حرم کعبہ میں پہلا خطبہ دیا،
سب سے پہلے خطبہ دینے والے اسلام کے بعد، اور اس وقت ابھی 40 لوگ بھی اسلام میں آئے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے کہ ہم علل اعلان خطبہ دیں گے۔ وہ خطبہ دینا ہی شروع کیے تھے کہ کفار قریش ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے اور سب ادھر ادھر سے پکڑ کر مارنے لگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہاتھوں سے گھوسوں سے اتنا مارا تھا کہ پورا جسم زخمی ہو گیا، اتنا کہ چہرے پر سوجن ایسی آ گئی تھی کہ ان کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے حرم میں، لیکن حالات ایسے بگڑے کہ لوگوں نے مار پیٹ کیا، زد و کوب کیا۔ پھر صدیق اکبر کے خاندان والے وہاں موجود تھے، قبیلے بنو تمیم کے لوگ، انہوں نے اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور گھر لے آئے۔ پورا جسم ٹوٹا پھوٹا زخمی حالت میں ہے، اور گھر جب لائے تو اس وقت ان کے ماں باپ بھی ابھی اسلام میں آئے ہوئے نہیں تھے۔ ماں دیکھ کر پریشان ہو گئی ابو بکر صدیق کو کہ اتنا مارا ظالموں نے، اور دن بھر ان کے سامنے کھڑی رہی، تیمارداری کرتی رہی۔ شام ہو گئی، وہ روتی رہی کہ یہ آنکھیں کھول لے، ہوش میں آ جائے، لیکن گھر کے باہر یہ چرچا بھی چلنے لگ گیا کہ ابو بکر صدیق کا عنقریب انتقال ہونے والا ہے، عنقریب موت آ جائے گی، اتنا مارا جا چکا ہے۔ شام ہو گئی، وہ دودھ کی کٹوری یا پانی لے کر کے ان کی ماں کھڑی ہے سرانے کے پاس۔ رات کا وقت ہوا، جب ان کی ماں رونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا اور آنکھیں کھولی، ماں کی پیشانی چمک گئی، دیکھا بیٹا جاگ گیا، بیدار ہوا، آنکھیں کھول چکا ہے۔ جلدی سے کٹوری دودھ کی لائی اور کہا بیٹا ابو بکر اس کو پی لو، بہت زخمی ہو، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھٹوری کو اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور کہا ماں پہلے یہ معلوم کرو میرے مصطفیٰ کی حالت کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ۔ ہزار طرح کے زخمی حالت میں یہ ہے ایمان۔ سب سے پہلی چیز کا احساس مسلمان کو ہو تو ناموس مصطفیٰ کا ہو، عزت مصطفیٰ کا ہو۔ اس لیے کہ صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو ماں رو پڑی، کیسی دیوانگی ہے، لوگوں نے اتنا مار دیا کہ موت قریب آ گئی، اور اس وقت یہ نہ پانی کو ہاتھ لگاتا ہے نہ دودھ کو، پہلے پوچھتا ہے محمد الرسول اللہ کی خیریت تو۔ میرے عزیزوں، ماں نے کہا ٹھیک ہے میں معلوم کر لوں گی، یہ پی لو، تمہارے اندر تھوڑی طاقت آ جائے گی۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں اس وقت تک ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالوں گا جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہ کروں۔ سب سے پہلے مجھے بتاؤ، رات ہو گئی، ان کی ماں ایمان لائی ہوئی نہیں تھی، وہ ڈھونڈتی ہوئی باہر گئی۔ حضرت عمر فاروق کی بہن، وہ چونکہ مسلمان تھی، ان کے گھر گئی، کہا میرا بیٹا بہت زخمی ہے، ابھی ہوش آیا، آنکھیں کھولی ہے، لیکن نہ وہ دودھ کو ہاتھ لگاتا ہے نہ پانی کو، کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، مجھے لے چلو۔ ان کی بہن حضرت عمر کی بہن حضرت ابو بکر کی ماں کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، اس وقت چند صحابہ کے ساتھ ان کی ماں گئی، کہتی ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اتنا مار کھا چکا کہ اس کی آنکھیں چھپ گئی ہے، چہرہ سوج گیا ہے، دن بھر بے ہوش تھا، ابھی رات کو ہوش آیا۔ حضور کھڑے ہو گئے، کہا سب سے پہلے ابو بکر نے کیا پوچھا؟ ماں کہتی ہے پہلا آپ کا نام لیتا ہے، سب سے پہلے آپ کو پوچھتا ہے۔ میرے آقا کہتے چلو، وہاں سے نکل کر کے آئے، سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ زخمی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، ابو بکر صدیق نے ایک نگاہ میرے مصطفیٰ کو ڈالی اور اس کے بعد کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے، ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے۔